अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। बजट के हवाले से बात आपने बहुत सुन ली होगी, लेकिन आज के वीलॉग में मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के सेक्टर पे बात करूंगा कि प्रॉपर्टी के सेक्टर में और प्रॉपर्टी का बिज़नेस क्या पाकिस्तान में ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि बजट में इतने सख्त टैक्सेस लगाए गए। 15% टैक्स होगा, गेन टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी के बेचने पर, और उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स को भी बढ़ा दिया गया फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको आज बताऊँगा, और प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक लोग क्या कहते हैं इस हवाले से भी बात होगी। दूसरी बात, सैलरीड क्लास के लिए जो टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब सैलरीड क्लास तो पाकिस्तान में यानी हुकूमत ने बैक जुम्बश कलम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ा दी है और प्राइवेट मुलाजमिन की तनख्वाह घटा दी है। अगले महीने अगर आप प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम हैं तो आपकी तनख्वाह कम आएगी, और कितनी कम आएगी ये आपको आज मैं बताऊंगा कि कितनी तनख्वाह कम कर दी है गवर्नमेंट ने। इस पर इतना ज़्यादा मसला बनेगा कि लोग कह रहे हैं कि या तो कैश में तनख्वाह ले लें या फिर मुल्क छोड़ दें। इस हवाले से भी आज बात होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। जनाब, प्रॉपर्टी के बिज़नेस से अगर आप मुंसलिक हैं तो आप बड़े परेशान होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कल प्रॉपर्टी टैक्स जिसका बहुत मुतालबा किया जा रहा था वो इंक्रीज़ कर दिया है। और अब जो टैक्स होगा वो पहले तो ये होता था कि यार आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी 2-3 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा 3 साल के ज़्यादा मुदत हो गई है, पुरानी बात हो गई है, तो फिर नहीं होगा टैक्स। अब ये है कि वो गेन टैक्स नहीं होगा कि आपने पहले जी ₹1,00,000 की ख़रीदी थी, अब 2 लाख की बेची है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खैर है जी, आपको मुनाफा हो गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोई प्लाट 10 लाख का ख़रीदा है और 15 लाख का वापस बेच रहे हैं 2 सालों बाद, 5 सालों बाद, 10 सालों बाद, 50 साल बाद भी बेच रहे हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ यानी जो फ़ायदा हो गया, 10 लाख का आपने ख़रीदा था 1980 में, आज आप 15 लाख का बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी 5 लाख में ज़्यादा मिले ना, 5 लाख के 15% हमें दे दो ज़रा चुप करके। और अगर नॉन फाइलर हो तो 45%, 5 लाख के 45% हमें दे दो, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा पैसे तो आप गवर्नमेंट के टैक्स में देंगे। तो यानी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना आसान अब नहीं रहा। और हमारी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के कुछ रहनुमाओं से भी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का धंधा जो है पहले ही मंदी का शिकार था, अब तो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म होने को आ जाएगा। गवर्नमेंट ये टैक्स वापस ले, इसकी वजह से बड़ा डिस्करेज होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस कितना बूमिंग होता है, और आप देखें तो ज़्यादा बड़े घर, ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास है। पाकिस्तान में बिज़नेस ही यही रहा है कुछ सालों से, गुज़श्ता कोई 2 अशरों से। सारे अमीर लोग प्रॉपर्टी टाइकून्स ही होते हैं, जो बड़े बड़े वही अमीर होते हैं। तो उस वजह से लोग कह रहे थे कि यार सब पे टैक्स लगा रहे हो, इन पे क्यों नहीं टैक्स लगा रहे। गवर्नमेंट ने अब सुन ली है जी कि उन पे टैक्स लगेगा ही लगेगा। और जो टैक्स लगेगा उसकी क्या शरह होगी जी, 15% गेन टैक्स लगेगा, यानी कि जो ख़रीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उस पर टैक्स लगेगा जी। आपने बेची, आपको मुनाफा हुआ, प्रॉपर्टी आपने सस्ती ख़रीदी थी, बाद में महंगी बेची है, आप मुनाफे का 15% आप गवर्नमेंट को देंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मुनाफे का 45% देंगे। उसके अलावा एक विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो आपको पता है कि हर ख़रीदने और बेचने वाले पे लगता है कि आपने जो प्रॉपर्टी बेची है तो उसके हवाले से आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, मौके पे ही देना पड़ता है। पटवारी आपसे टैक्स के साथ साथ लेता है, उसके लिए FBR रेट तय करता है प्रॉपर्टी के। आप कहें जी मैं तो 1 लाख रुपए कनाल के हिसाब से ये ज़मीन बेच रहा हूँ, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे इस ज़मीन की कीमत 20 लाख रुपए कनाल है, आप 1 लाख नहीं लिखवा सकते, 20 लाख के हिसाब से टैक्स जितना बनता है निकालो टैक्स। तो उस पर भी गवर्नमेंट ने 3 स्लैब बना दी, एक है फाइलर के लिए टैक्स, एक है नॉन फाइलर के लिए टैक्स, और एक है सियानों के लिए टैक्स। सियाने किसको कहा गवर्नमेंट ने, यानी सियाने वो जो लेट फाइलर होते हैं और जो सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन के मौके पे फाइलर बन जाते हैं। उन्होंने कहा ना 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 चंद ना एंज नहीं, अब जो है नॉन वो आप लेट फाइलर हैं, आपका टैक्स अलग होगा। जो फाइलर हैं उनके लिए 3% टैक्स है, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 6% है, जो लेट फाइलर हैं उनके लिए 5%। थोड़ी सी उनको रियायत है, मगर बिल्कुल रियायत नहीं है। अच्छा, अब ये महताब हैदर साहब की एक स्टोरी है, उसमें मेरी उनसे बात भी हो रही थी, उन्होंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन भी किया है, बाकी भी बताया। उन्होंने कहा इनकम टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, प्रोग्रेसिवली टैक्स रेट्स ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ उस तरह लगा करेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट लगेगा, यानी कि बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। जो मैं आपको बताया कि 3 कैटेगरीज होंगी, एक सियाने, एक फाइलर, एक नॉन फाइलर। ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय फाइलर्स द रेट ऑफ टैक्स वुड बी 3%, जो मैंने आपके बात की। फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ अप टू 50 मिलियन, यानी कि 3% भी अनलिमिटेड नहीं है कि 3% ही हमेशा रहेगा, लेकिन
5 کروڑ تک کی اگر پراپرٹی آپ خریدتے ہیں نا تو 3% ٹیکس لگے گا. 5 کروڑ سے زائد کی اگر پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو لگے گا 3.5% ٹیکس. فائلر کی بات ہو رہی ہے. اینڈ 4% لگے گا جس کا 10 کروڑ سے زائد کی پراپرٹی ہے. اچھا لیٹ فائلر کا جو ہوگا وہ ہائر ریٹ ہوگا, 6% ہوگا, پھر 7% ہوگا اور 8% ہوگا ان 3 کیٹیگریز کے لیے کہ 5 کروڑ سے نیچے, 5 کروڑ سے اوپر 10 کروڑ تک, 10 کروڑ سے اوپر 8% ہوگا یعنی. اور اس طرح نان فائلر وڈ ایکسپیرینس سگنیفیکنٹلی ہائی ریٹس, بہت زیادہ ہائی ہوگا. 12% ان کو ہوگا پہلی کیٹیگری میں, یعنی 5 کروڑ سے نیچے کی پراپرٹی پہ 12% ٹیکس ہوگا. 5 کروڑ سے اوپر 10 کروڑ سے نیچے پر ان کو ہوگا جی 16%. اور 10 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی پر ان کے اوپر ٹیکس ہوگا جی, ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہوگا, 20% ہوگا. تو یعنی نان فائلر تو بس رول گئے. فائلر آپ کو ہونا ہی ہونا پڑے گا. فائلر ہو کے کون سا پیسے لوگ دے دیتے ہیں, لیکن فائلر ہونا پڑے گا پہلی بات, اور فائلر ہو کے بھی اچھا خاصا پراپرٹی کا ٹیکس لینا پڑے گا, اور وہ پروگریسولی اوپر بڑھے گا. جتنی یعنی اس کی ویلیو بڑھے گی اتنا ہی آپ کا وہ ہوگا. اچھا ویلیوز کے حوالے سے بھی اسٹیٹ آج ایف بی آر نے اب مزید کیا ہے کہ جو قیمتیں ہر جگہ پہ آپ کے ہر ضلع میں قیمتیں مقرر کی گئی تھیں کہ اس علاقے میں اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں یہ قیمت ہے, جی سیکٹر میں قیمت یہ ہے زمین کی, بنی گالہ میں یہ, بھراکو میں یہ ہے, علی پور فراش میں یہ, اب انہوں نے ہر جگہ کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں. تو گویا آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں نا تو اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور مزید بیچیں نہ خریدیں یا بیچیں, بہت بوم آئے تو پھر ظاہر ہے آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا ساتھ ساتھ, یعنی کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو. بہرحال پراپرٹی ڈیلرز اور پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ اس پہ کافی پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا. لیکن خیر اگر آپ بہت پیسے کما رہے تھے تو آپ 15% ٹیکس ہی دینا پڑے گا نا, یعنی کہ لاکھ کے ساتھ 15. اگر لاکھ آپ بچا رہے ہیں تو 15% گورنمنٹ کو دے رہے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بس. لیکن میرے خیال میں یہ اچھی خوشائند بات ہے, میرا ذاتی تبصرہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کو ٹیکس لگا رہے ہیں تو پراپرٹی پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے تھا. اس بزنس کو کیسے یہ ایسا بوم کر رہا تھا کہ ہر بندہ پراپرٹی میں جا رہا تھا. سوئی تک پاکستان میں نہیں بنتی, کوئی موبائل فون نہیں بن رہے, کوئی بڑی چیزیں نہیں بن رہی. اچھی چیزیں بنائیں, پاکستان میں انڈسٹری لگائیں جس میں فائدہ بھی ہو, پاکستان کا بھی اور آپ کا بھی ہو. لیدر کی جیکٹیں بیچیں بنا کے, کوئی شرٹیں پینٹیں, کوئی اور چیزیں, کوئی فٹ بال, کوئی سرجیکل اکوپمنٹس, کوئی یعنی کہ ویلیو ایڈیشن والی چیزیں, کوئی زیورات. ایسے ہمارے پاس جیم سٹونز ہیں, ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے ان کے اچھے زیورات بنا کے دنیا میں بیچے جا سکتے ہیں. ہم جیم سٹون کو بھیجتے ہیں, جیم سٹون کی انڈیا جیولری بناتا ہے, باقی ملک بناتے ہیں اور ان قیمتیں کئی گنا بڑھا کے آگے بیچتے ہیں. تو ہم ویلیو ایڈیشن کے لیے فیکٹریز لگائیں, کوئی اچھی چیزیں بنائیں تو پاکستان کا بھی فائدہ ہو. یہ تو ہوگی جی پراپرٹی کی بات. جو گورنمنٹ نے پھر دوسری بات کی ہے اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی پارلیمانی الفاظ نہیں تھے, غیر پارلیمانی میں یوز کرنا نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ تنخواہ دار آدمی ہیں اور گورنمنٹ ملازم نہیں ہیں تو آپ کی ایسی تیسی کر دی ہے گورنمنٹ نے. جو تنخواہ دار ہیں اور گورنمنٹ ملازم ہیں ان کو تو چلو 20% تنخواہ بڑھا دی, کسی کی 25% تنخواہ بڑھا دی, مگر جو تنخواہ دار ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہیں ان کی تنخواہ کم کر دی گورنمنٹ نے. کیسے؟ ٹیکس لگا کے. بھائی ٹیکس کی انہوں نے کہا منیمم ٹیکس والی چیز کو نہیں چھیڑا, میکسیمم ٹیکس لگنے کی حدوں کو نہیں چھوڑا, مگر درمیان میں ساری چیزوں کو چھیڑ دیا. یعنی کہ انہوں نے اب ٹیکس کا نیا وہ آ گیا. اگر آپ کی تنخواہ پہلے 50,000 سے کم ہے پھر تو مزے ہیں آپ کے, کوئی مسئلہ نہیں. مزے کہاں ہوتے ہیں, 50,000 سے کم تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا ہے, لیکن 50,000 سے کم تنخواہ ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں ہے. 50,000 سے جو ہی تنخواہ آپ کی بڑی, ٹیکس والے آپ کے پیچھے اور آپ آگے. ٹیکس آپ کا تنخواہ پہ کٹ جاتا ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. 50,000 تنخواہ پر آپ کا ٹیکس کٹے گا جناب 0, اور 60,000 تنخواہ پر پہلے آپ کا ٹیکس کٹتا تھا 250 روپے, اب کٹے گا 500 روپے. 70,000 تنخواہ پہ پہلے ٹیکس کٹتا تھا 500 روپے, اب کٹے گا 1,000 روپے. 80,000 روپے پہلے کٹتا تھا 750 روپے, اب کٹے گا 1,500 روپے. 90,000 اگر آپ کی تنخواہ ہے تو پہلے ٹیکس کٹتا تھا 1,000 روپے, اب 90,000 روپے آپ کو 2,000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا, ڈبل ہو جائے گا آپ کا ٹیکس. اگر آپ کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے اور پہلے آپ کا ٹیکس کرتا تھا 1,250 روپے, اب وہ پورا ڈبل ہو کے 2,500 روپے ہو گیا. اگر آپ کی تنخواہ 1,10,000 ہے تو اب آپ کا ٹیکس جو ہوگا وہ 4,000 ہوگا, پہلے یعنی 2,500 تھا. اگر آپ کی تنخواہ 1,20,000 ہے تو اب آپ پہ 5,500 ٹیکس ہوگا, پہلے 3,700 تھا. اگر آپ کی تنخواہ 1,30,000 ہے تو اب آپ کو ٹیکس 7,000 دینا پڑے گا. اگر آپ کی تنخواہ 1,40,000 ہے تو آپ کو 8,500 ٹیکس دینا پڑے گا. اگر آپ کی تنخواہ 1,50,000 ہے تو اب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا 10,000.
اگر آپ کی تنخواہ 1,60,000 ہے تو اب آپ کو 11,500 دینا پڑے گا. اگر آپ کی تنخواہ 1,80,000 ہے تو آپ کو 14,500 ٹیکس دینا پڑے گا, پہلے 11,000 تھا. اگر آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو پہلے آپ کو 13,700 ٹیکس دینا پڑتا تھا, اب 19,166 دینا پڑے گا. اگر آپ کی 2.5 لاکھ تنخواہ ہے, پہلے آپ کو 25,000 ٹیکس تھا, اب 31,666 ہے. اور جناب کیا بتاؤں آپ کو, اگر آپ کی 3 لاکھ تنخواہ ہے تو پہلے آپ کو 36,000 روپے مہینہ ٹیکس دینا پڑتا تھا, اب آپ کو 45,000 روپے مہینہ ٹیکس دینا پڑے گا. اگر 3.5 لاکھ روپے آپ کی ماہانہ تنخواہ ہے, پہلے آپ کا 50,000 ٹیکس تھا, اب ہوگا 61,000 ٹیکس. اگر آپ کی 4 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے, پہلے آپ کا 63,000 ٹیکس ہوتا تھا, اب ہوگا 78,000 ٹیکس. پہلے اگر آپ کی 5 لاکھ تنخواہ ہے اور آپ خوش نصیب ہیں تو پہلے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا جناب 91,000, اب آپ کو دینا پڑے گا 1,13,000 ٹیکس. اور اگر آپ کی 7 لاکھ تنخواہ ہے تو پہلے 1,61,000 ٹیکس تھا, اب 1,83,000 ہے, یعنی 7 لاکھ تنخواہ ہوگی تو آپ کو ملے گی 5,13,000. اگر آپ کی 10 لاکھ تنخواہ ہے تو 2,66,000 ٹیکس لگے گا اور آپ کو ملے گی یعنی 2,66,000 کم کر کے 7,44,000. تو ٹیکس اتنا لگ گیا ہے. آج جب وزیر خزانہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تو صحافیوں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا. صحافی پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہیں, ان کی تنخواہ سورس سے ہی کٹ جاتی ہے, ٹیکس لے لیتے ہیں, اور تنخواہ دار ہیں, تنخواہ بڑھ تو رہی نہیں ہے 10%, 20%, 25%, لیکن کٹ رہی ہے. اب گورنمنٹ کی یہ لیزی پالیسی ہے, لیزی ٹیکسنگ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندے آئے ہوئے ہیں, ان کا ڈیٹا ہے, وہ پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں, شریف ہیں, ان کی گچی مروڑ دو, ان کو مزید ٹیکسوں کے بوجھ تلے ڈال دو. بھائی جو اور لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, ریٹیلرز ہیں, جو دکاندار ہیں, ریٹیلرز ہیں, ان پہ فکس ٹیکس پہلے لگایا گیا تھا کہ 5,000 ایک دکان میں, یار آپ لاکھ روپے کما رہے ہو, 2 لاکھ کما رہے ہو, فی دکان 5,000 روپے ٹیکس دے دو. انہوں نے نہیں دیا اور یہ نہیں لے رہے. ٹیکس جناب مینوفیکچرر پہ لگا رہے ہیں, جو یعنی پیچھے سے چیزیں بنائے گی, کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ, تو اس پہ 2% اور ٹیکس لگا دیں گے. ریٹیل دکان والا آپ کو 2 روپے اور مہنگی دے دے گا, اس میں کون سا مسئلہ ہے. یعنی کہ جو چھوٹی دکانیں ہیں ریٹیل پرائس, وہ ٹیکس بالکل بھی نہ دیں, یہ تو نہیں بات. اور چھوٹا ملازم جو 60,000 لے رہا ہے وہ ٹیکس دے گا, 70 لے رہا ہے وہ دے رہا ہے, چاہے وہ پیون کی جاب کر رہا ہے, چاہے کوئی بھی جاب کرے, تو قصور نہیں ہے. یعنی کہ شیخ صاحب جو ہے ان پہ کوئی ٹیکس نہیں اور باقی سرکاری ملازموں. تو یہ لیزی کام ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور لوگوں کو بھی ٹیکس ملائیں. پراپرٹی والی بات آپ نے ٹھیک کی, زراعت پہ بھی لگائیں, اور چیزوں پہ لگائیں. جو پیسے کما رہا ہے, زیادہ کما رہا ہے, وہ ٹیکس بھی دینا آپ کو, صرف ہمیں ہی نچوڑنے کے لیے تو نہیں نا, آپ کے تنخواہ دار لوگوں کو ہی نچوڑیں. تو یہ تھوڑی سی گورنمنٹ کی یہ ہے جس پہ اس کو بیکلیش آ رہا ہے. دوسرا پٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ پٹرول کی پرائس پہ انہوں نے 20 روپے پر لیٹر لیوی لگانے کا اعلان کیا. تو اب ظاہر ہے جتنے کا پٹرول ہے اب 20 روپے اس میں پر لیٹر اضافہ ہو جائے گا. اب وزیر خزانہ سے آج لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ 20 روپے تو فوری طور پہ اضافہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں فوری طور پہ نہیں, آہستہ آہستہ کریں گے. یعنی کہ 5 روپے لیوی بڑھا دی, پھر 5 بڑھا دی. جس وقت کم ہونے لگا ہوگا پٹرول عالمی منڈی میں تو ہمیں نہیں کم ہونے کا اثر دیں گے, لیوی ٹھوک دیں گے اوپر. تو اس طرح کریں گے. بہرحال پٹرول بھی مہنگا ہوگا, اس سے بھی لوگوں کو نقصان ہوگا. تو بجٹ تو ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ بس ایک ٹوٹا پھوٹا بجٹ ہے, ہمارا ملک چل ہی نہیں رہا. آدھا بجٹ تو ہمارا قرضے واپس کرنے میں لگے گا, باقی بجٹ دفاع میں باقی چیزوں میں لگ رہا ہے. بہت تھوڑے ترقیاتی منصوبے ہیں, باقی تنخواہیں ہی ہیں, پینشنز میں جا رہا ہے 1,100 ارب روپے پینشن میں بجٹ جا رہا ہے. تو یہ ساری بجٹ کی کہانی ہے. یعنی بجٹ دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اچھی خبر ہے ہمارے لیے, بس بری خبریں ہی ہیں. تو یہی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے آج کا سچ.